الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ہم نے اپنی جناب سے داؤد کو بڑی فضیلت بخشی۔ ہم نے حکم دیا، اے پہاڑوں تسبیح کہو اس کے ساتھ مل کر، اور پرندوں کو بھی یہ حکم دیا۔ نیز ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا اور حکم دیا، کشادہ زریں بناؤ اور اس کے حلقے جوڑنے میں اندازے کا خیال رکھو، اور نیک کام کرو۔ جو کام تم کرتے ہو میں انہیں خوب دیکھ رہا ہوں۔ اور ہم نے مسخر کر دی سلیمان کے لیے ہوا، اس کی صبح کی منزل 1 ماہ کی اور شام کی منزل 1 ماہ کی ہوتی تھی۔ اور ہم نے جاری کر دیا ان کے لیے تانبے کا چشمہ پگھلا ہوا، اور کئی جن جو کام میں لگے رہتے تھے ان کے سامنے ان کے رب کے اذن سے، اور جو سرتابی کرتا ان میں سے ہمارے حکم کی تو ہم اسے چکھاتے رکھتی آگ کا عذاب وہ بناتے ان کے لیے جو آپ چاہتے پختہ عمارتیں، مجسمے، بڑے بڑے حوض ہوں اور بھاری دیگیں جو چولہوں پر جمی رہتی۔ اے داؤد کے خاندان والو، شکر ادا کرو، اور بہت کم ہیں میرے بندوں سے جو شکر گزار ہیں۔ پس جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ نافذ کر دیا، نہ پتہ بتایا آپ کی موت کا مگر زمین کی دھمک نے جو کھا گئی آپ کے عصا کو۔ پس جب آپ زمین پر آ رہے تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو نہ مبتلا رہتے اتنا عرصہ رسوا کن عذاب میں۔ قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں یہ نشانی موجود تھی، 2 باغ تھے، ایک دائیں طرف دوسرا بائیں طرف۔ کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور اس کا شکر ادا کرو۔ اتنا پاکیزہ شہر، ایسا رب بخشش کرنے والا۔ پھر انہوں نے منہ پھیر لیا اور ہم نے ان پر تند و تیز سیلاب کا ریلا بھیج دیا، اور ہم نے بدل دیا ان کے 2 باغوں کو ایسے باغوں سے جن کے پھل ترش اور کڑوے تھے، اور ان میں جھاؤ اور چند بیری کے درخت تھے۔ یہ بدلا دیا ہم نے انہیں بے وجہ ان کی احسان فراموشی کے، اور بجز احسان فراموشی کے ہم کسے ایسی سزا دیتے ہیں۔ اور ہم نے بسا دی تھی ان کے درمیان اور ان کے شہروں کے درمیان بستیاں جن میں ہم نے برکت دی تھی، اور کئی بستیاں سرے راہ، اور ہم نے منزلیں مقرر کر دی تھیں ان میں آنے جانے والوں کے لیے کہ سیر و سیاحت کرو ان میں رات دن امن و امان سے۔ پھر وہ بولے، اے ہمارے رب، دوری ڈال دے ہماری مسافتوں میں۔ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، پس ہم نے انہیں افسانہ بنا دیا اور ہم نے ان کو پارا پارا کر دیا۔ بے شک ان میں عبرت کی نشانیاں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے اور بہت شکر کرنے والے۔ اور بے شک سچ کر دکھایا ان پر شیطان نے اپنا گمان، سو وہ اس کی تابع داری کرنے لگے بے جز مومنوں کے ایک گروہ کے۔ اور نہیں تھا شیطان کو ان پر ایسا کوئی قابو، مگر یہ سب کچھ اس کے لیے ہوا کہ ہم دکھانا چاہتے تھے کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون حق کے متعلق شک میں مبتلا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ پچھلے فرمان الہی میں آپ نے سنا کہ مالک نے اپنی شان کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اور ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ اس نے انسان کو بنایا، اس کے لیے رزق کا بندوبست فرمایا، آسمان سے پانی برسا کر قسم قسم کے پھل پھول سبزیاں اگائیں، جانور پیدا فرما کر اس سے گوشت، کپڑے اور جوتے کا سامان بنایا۔ یہ اسی وحدہ لا شریک ہی خالق، مالک اور رب کے کرم سے ہے، اس کے بغیر کوئی اس کی صفات ذات میں شریک نہیں۔ اس نے اتنے احسان فرما کر ایک دن قیامت کا مقرر کر دیا جب سب اس کے سامنے جمع ہو کر اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ اس پر منکرین نے مذاق اڑایا اور ایک دوسرے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے متعلق کہا، نعوذ باللہ،
یا یہ جھوٹ بولتے ہیں یا ان کے دماغ میں فرق ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دماغ تو ان بدبختوں کا خراب ہے جو اوپر نیچے دائیں بائیں نہیں دیکھتے کہ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق، ربوبیت اور توحید کی گواہی دے رہا ہے، مگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم، ظلمت میں ڈوبے ہوئے جب جہنم میں داخل ہوں گے تو پھر فریاد کریں گے اور معافی کی درخواست کریں گے۔ آج کے فرمان میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی کہ ہم نے داؤد کو نبوت بخشی، کتاب بخشی، عظیم الشان سلطنت بخشی اور عجیب طاقت اور کمال بخشا۔ آپ کو ایسی آواز بخشی کہ جب آپ زبور تلاوت فرماتے تو پہاڑ، درخت، دریا، پرندے، ہر چیز مسحور ہو جاتی اور اس روحانی نشہ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی۔ آپ کے لیے لوہے کو موم بنا دیا۔ لوہے کو آپ ہاتھ ڈالتے تو جس طرح چاہتے موم کی طرح مڑتا، اور فرمایا اس سے مجاہدین کے لیے زریں خوبصورت اور آرام دہ بنائیں۔ زریں سب سے پہلے آپ نے ہی اللہ تعالیٰ کو حکم سے بنا کر سکھائیں اور حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ پھر حضرت سلیمان جو آپ کے بیٹے تھے، آپ کے بعد تخت نشین ہوئے، ان پر اپنی مہربانی کا ذکر فرما کر ہوا پر آپ کو حکمرانی دی کہ ہوا کے حکم سے آپ کے تخت کو، جس پر آپ کی اولاد اور لواحقین سوار ہوتے، صبح 1 ماہ کا سفر طے کرتی اور شام کو پھر 1 ماہ کا سفر طے کرتی۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک دن اپنی سواری کے گھوڑوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور گھوڑے اتنے زیادہ تھے کہ دیکھتے دیکھتے کافی وقت گزرا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ آپ کو افسوس ہوا کہ جس اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ عطا کیا، اس کی نماز گھوڑوں میں مشغول ہو کر قضا کر بیٹھا۔ آپ نے سارے گھوڑے ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رستے میں اتنی محبت رکھنے والے، قربانی کرنے والے، ڈرنے والے کو یہ انعام عطا فرمایا کہ ہوا کو آپ کے تابع فرما دیا، جو آپ کے حکم پر چلتی، 1 ماہ کا سفر صبح اور 1 ماہ کا شام کو کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تانبے کا چشمہ بنا دیا جو پگھلا ہوا تھا اور بہہ رہا تھا، جس سے جو چاہتے خوبصورت چیزیں بنواتے، اور جنوں کو آپ کا تابع دار کر دیا، جو حکم دیتے وہ کرتے، مشکل سے مشکل کام سر انجام دیتے۔ آپ نے ان کو بیت المقدس کی تعمیر پر لگا دیا، اور جو جن ذرا سی سرتابی کرتا اسے سخت سزا دی جاتی۔ جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ کا عصا کی ٹیک پر آ کر کھڑے دیکھ رہے تھے، شیشہ کے کمرہ میں، لیکن ہٹے نہیں کہ جن کام نہ چھوڑ دیں۔ 1 سال لگے رہے۔ جب بیت المقدس مکمل ہوا تو دیمک نے آپ کے عصا کو کھا لیا۔ عصا گرا تو سلیمان علیہ السلام بھی گر گئے اور جنوں کو پتہ چلا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں۔ آخر میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے طفیل ان بستیوں کو اپنے فضل سے نوازا، انہیں پانی کا ڈیم بنانا سکھایا، ساری زمینیں سیراب ہوئیں، باغوں سے اس طرح مزین ہو گئیں کہ لوگ خوشحال ہو گئے۔ لوگ بہت خوش تھے اور آرام میں تھے، لیکن رسولوں کے بعد یہ لوگ ایسا ایسا اللہ تعالیٰ کو بھولنے لگے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو گئے، اور اس طرح ان نعمتوں سے محروم ہونا شروع ہو گئے اور تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ پرانی طریق سنا کر مشرکین مکہ، یہود و نصارہ کی تنبیہ کی کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سید المرسلین ہیں، وہ تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں جو تم کو فلاح، اچھائی، خوشی، عزت کی طرف، دونوں جہانوں کی نعمتوں کی طرف بلا رہے ہیں۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرو گے تو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے نوازے جاؤ گے، اور اگر منہ پھیرو گے تو پھر گزرے ہوئے منکرین کے حالات دیکھ لو، پڑھ لو، وہی حشر تمہارا ہوگا۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت اختیار کی، وہ تو ساری دنیا کے حکمران بن گئے، اور جنہوں نے منہ پھیرا وہ نیست و نابود ہو گئے۔ سامعین کرام، یہ اطاعت اللہ تعالیٰ اور اطاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نصیب ہوئی جن کے دل و دماغ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو گئے۔ اب بھی سب کے لیے یہ ہدایت ہے،
آؤ مالک خالق کی مہربانیوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرون اولا کے مسلمانوں کی طرح عزت کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہی نسخہ استعمال کرو جو انہوں نے کیا تھا۔ اگر اس قیمتی دولت کو غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرک سمجھ کر چھوڑ دو گے تو مشرکوں کے ہی محتاج بن جاؤ گے۔ یہ محفل اسی خاطر منعقد کی جاتی ہے کہ سب مل کر یاد الہی سے سینوں کو صاف کریں اور نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے فیوز و برکات سے مستفید ہوں۔ اسی فرمان الہی میں جہاں رسولوں کی اطاعت کے فیوز و برکات فرمائے گئے وہاں اور بھی بہت سی ہدایات فرمائی ہیں، مثلا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے دے سکتا ہے، بنا سکتا ہے، اس کی قدرت میں کمی نہیں۔ اس نے پہاڑوں، دریاؤں، درختوں، پرندوں کو اللہ تعالیٰ کے رسول کی تابع داری کا حکم دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم سے ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلام بن جاتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرتابی کرے اسے دونوں جہانوں میں ذلیل اور خوار کیا جاتا ہے، جس طرح سرتابی کرنے والے جنوں کے متعلق فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی اعلیٰ رہائشیں، اعلیٰ مقامات کے لیے جنوں جیسی مخلوق کو لگایا جاتا ہے، اور خاص طور سے یہ مغالطہ بھی دور فرمایا گیا کہ جن غیب کا علم نہیں جانتے، سارے جن کام میں لگے رہے اور انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں۔ گویا کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت اور اہمیت بیان فرمائی گئی۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔